چلن عام تھا۔ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی 16 سال سے مستقل برسر اقتدار حکومت سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے کہ کل آپ کا جو خطاب صنعت کاروں سے ہوا اس میں صنعت کاروں کو بھی اس بات کی امید ہوگی کہ آپ اس شہر کے صنعت کاروں کو کہ جو ایکسپورٹ میں 54% جمع کراتا ہے، اس شہر کے صنعت کاروں کو کہ جو صوبے کی ریونیو میں 96% جمع کراتا ہے جو شہر، اور اس شہر کے صنعت کاروں کو کہ جو 66% وفاق کے بجٹ میں حصہ ڈالتا ہے، 42% ٹیکس جمع کراتا ہے، اور گزشتہ دنوں آنے والی رپورٹ کے مطابق کراچی ہی وہ شہر ہے کہ جس نے سن 2023 اور 24 میں 2500 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کراچی کے تاجر چغلی نہ کھائیں۔ بلاول صاحب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کراچی کے تاجر، کراچی کے لوگ اپنے جائز حق کے لیے آواز بلند کریں تو یہ چغلی کھانا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب، اگر کراچی کے تاجر آرمی چیف کے سامنے یہ بات کریں کہ سندھ کا انفراسٹرکچر، کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے تو یہ چغلی کھانا ہے؟ اگر کراچی میں آرمی چیف صاحب یہ کہیں کہ ہم سندھ کے نظام سسٹم کو اکھاڑ دیں گے، اور تاجر یہ کہیں کہ سندھ میں سسٹم کے نام پر ان کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ چغلی کھانا ہے؟ اور مراد علی شاہ صاحب اور بلاول صاحب، یہ بھی بتائیے، یہ 1986 سے لے کر پچھلے 30-32 سالوں میں اگر شہر میں بھتہ خوری ہوتی رہی، شہر میں بوری بند لاشیں، شہر میں لیاری امن کمیٹی، گینگ وار، گینگسٹر، یہ سارے لوگ پنپتے رہے، اور ہماری تاجر برادری، پورا اولڈ سٹی یرغمال رہا، یہاں کی کاروباری برادری پریشان تھی، پہلے ایک کو بھتہ دیتے تھے، پھر گینگسٹر کے نام پر، لیاری امن کمیٹی کے نام پر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ ذرا یہ بھی تو بتائیے۔ پورے شہر کے نواح میں یہ سارا دھندا چل رہا تھا، آپ کہتے ہیں امن قائم کر دیا۔ آپ نے جس طرح کا میکینزم بنایا ہے سسٹم کے نام پر، اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ جس طرح اس شہر میں اسکیم نمبر 33 میں سوسائٹیز پہ قبضے کیے جا رہے ہیں سسٹم کے ذریعے، اور لوگوں کی سال ہا سال کی جمع پونجی لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، فائلیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز براہ راست اس کے اندر ملوث ہیں۔ پورے شہر کی سوسائٹیز پہ قبضہ کر لو، لوگوں کو یرغمال بناؤ، لوگوں کی جمع پونجی اس سے محروم کر دو، لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں۔ یہ ہے آپ کا وہ سسٹم، یہ ہے آپ کا وہ سسٹمیٹک بھتے کا نظام جسے آپ کہتے ہیں کہ ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے آپ کا بھتے کا نظام کہ آپ کی فرینڈلی اپوزیشن ایم کیو ایم، جس نے کے بی سی اے اور کو ایس بی سی اے میں تبدیل کرنے میں آپ کی معاونت کی سن 2011 میں، اور ایس بی سی اے بھتے کا گڑھ ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن 30 لاکھ لوگ، کراچی میں 3 ملین گاڑیاں ہیں،
اور ان گاڑی چلانے والے لوگوں کو نئی نمبر پلیٹیں اب دی جائیں گی. شارٹ ٹائم دیا ہے کہ 31 مارچ تک بنا لیجئے. 2400 روپے 2500 روپے میں یہ نمبر پلیٹ بنے گی. ایک نیا دھندا. ایک بروکرز ہیں, دام لگا رہے ہیں, ہزاروں روپے کے اندر یہ کام بھی, یہ دھندا بھی چل رہا ہے. آپ کہتے ہیں بھتہ ختم کر دیا. اور تو اور آپ تو ہمیں جواب دیجئے, سندھ حکومت بتائے, قابض میئر مرتضیٰ وہاب صاحب بتائیں کہ MUCT ٹیکس کہاں خرچ ہو رہا ہے. بتائیں ذرا وزیر بلدیات, چارج پارکنگ کی آمدنی کہاں جاتی ہے, اشتہارات کے پیسے کہاں جاتے ہیں, کہاں خرچ ہوتے ہیں. انفراسٹرکچر کے نام پر, کی تعمیر کے نام پہ جو آپ فورن فنڈنگ لے رہے ہیں, جس پر آنے والی نسلیں سود در سود ادا کرتی رہیں گی, یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. کیوں کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. موٹر وہیکل ٹیکس کہاں خرچ ہو رہا ہے. کیوں PFC نہیں ہوتا, پروونشل فائنینس کمیشن نہیں کرتے. باتیں جمہوریت کی کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کر دیے ہیں. کہاں منتقل کیے ہیں. آپ ٹاؤنز کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ڈائریکٹ مرتضیٰ وہاب صاحب اس کو چلائیں گے. کچرا اٹھانے کا کام ڈائریکٹ مرتضیٰ وہاب صاحب کریں گے. اور کراچی کے لوگ ٹیکس دے دے کے کراچی کے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو ہم نے بھتے سے جو ہے وہ آزاد کر دیا. یہ سسٹمیٹیکلی بھتہ ہے جو آپ کسی نہ کسی شکل میں لوگوں سے وصول کر رہے ہیں. اور جواب میں کیا دے رہے ہیں شہر کو؟ ٹوٹی سڑکیں, بہتے گٹر, قاتل آزاد. گٹر میں بچے گر کر جو ہے وہ جان دے رہے ہیں. صرف پچھلے سال 19 بچے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئے. آپ مجھے بتائیے ان کے والدین کے کرب پہ کیا ہوگا, کس اذیت سے ان کے والدین گزر رہے ہوں گے. جواب میں آپ یہ دیتے ہیں. جواب میں آپ شہریوں کو واٹر ٹینکر میں پانی بیچتے ہیں. ایک طرف شہر کے لوگ ٹیکس دے رہے ہوں اور دوسری طرف آپ پانی ٹینکروں میں دیں گے. یہ سارا دھندا پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی سرپرستی میں جاری ہے, اور جس کے سرپرست اعلیٰ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اور پورا ایک نیکسس ہے. وزیر بلدیات بھی وہی کر رہے ہیں, قابض میئر بھی وہی کام کر رہے ہیں, اور وزیر ٹرانسپورٹ بھی وہی کام کر رہے ہیں. سارا نیکسس ہے. کسی طرح کراچی کے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جائے, ٹیکسوں کی بھرمار کی جائے, جواب میں کچھ نہ دیا جائے. ابھی پرسوں کی بات ہے, ملیر میں برف خانہ کالا بورڈ معروف جگہ ہے, برساتی نالے میں گر کر ایک بزرگ 70 سالہ سلیم بیگ صاحب اپنی جان سے چلے گئے. قابض میئر مرتضیٰ وہاب صاحب کے کان پر جوں نہیں رینگی. میرے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین ماڈل ٹاؤن, میرے ساتھ موجود ہیں UC چیئرمین طلحہ خان, کہ جنہوں نے میئر صاحب کو یہ لیٹر لکھا. یہ لیٹر موجود ہے, میونسپل کمشنر کو لکھا گیا ہے, CC کیا گیا ہے. ٹاؤن کی کونسل نے قرارداد پیش کی, وہ قرارداد جمع کرائی گئی, اور 2024 میں جب یہ سڑک بنائی گئی تو نالے پر کام چھوڑ دیا گیا. اتنا بڑا نالا ہے کہ اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ بس تک جا سکتی ہے. آپ نے چھوڑ دیا. آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. جب لوگ ڈوبتے ہیں, جب لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں, اس وقت آپ اقدامات کرتے ہیں. بچے, شہر کے بچے گٹر میں گر کر مین ہول کور نہ ہونے کی وجہ سے جان دے رہے تھے. 18 مہینے گزر گئے, اب آپ کو خیال آیا.
کہ مین ہول کور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے جا کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کی وہ کارکردگی۔ اور آپ کراچی کے تاجروں سے پوچھتے ہیں، بولتے ہیں کہ کراچی کے تاجر چگلی نہ کھائیں۔ آپ کی یہ ساری کارکردگی چگلی کھا رہی ہے۔ اور جس طرح آپ نے اس شہر کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، اس شہر کے رہنے والوں کے ساتھ جو سلوک پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ فرینڈلی اپوزیشن ایم کیو ایم ہے، پیسے پکڑو، خاموش ہو جاؤ۔ اور یہ سارا کام جمہوریت کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ یہ ویسی جمہوریت ہے کہ فارم 13 کے ذریعے جس طرح آپ میئرشپ پر قابض ہوئے، یہ ویسی جمہوریت ہے کہ فارم 47 کے ذریعے سارے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا، اور یہ شہر جینون قیادت سے ایک مرتبہ پھر محروم ہو گیا۔ یہ تو جماعت اسلامی کی اسٹرگل ہے، جماعت اسلامی کی مزاحمت ہے کہ جماعت اسلامی نہ صرف شہر کے اندر ایشوز کے حوالے سے آواز بلند کرتی ہے، مسائل کو اجاگر کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے 9 منتخب ٹاؤنز کے اندر ان کی کارکردگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ول ہو، اگر ٹیم اسپرٹ ہو، اور اگر جذبہ ہو تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ پوری صورتحال ہے کہ جس سے اس وقت شہر کراچی گزر رہا ہے۔ اور دوسری جانب کہتے ہیں نا کہ روم ڈوب رہا تھا اور نیرو چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ یہ صورتحال ہے۔ پارکوں پہ قبضے کرو، کھیلوں کے میدانوں پر قبضے کرو، ملیر میں پارکوں پہ قبضے، دستگیر میں پارکوں پہ قبضے، کمرشل بنیادوں پر، کلفٹن میں سول سوسائٹی، اہل علاقہ پریشان ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور جناب ملی بھگت وہی مرتضی وہاب صاحب، وہی پیپلز پارٹی، وہی لوگ کھیلوں کے میدانوں کو، پارکوں پہ قبضہ کر کے کمرشل بنیادوں پر استعمال، پیسے جمع کرنا، پیسے ایٹنا، اور کیا ہوتا ہے بتا؟ یہی تو طریقے ہیں سارے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم اس پورے عمل کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اہل کراچی کے ساتھ مل کر ہماری یہ حقوق کراچی کی تحریک جاری ہے، ہماری یہ حقوق کراچی کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ایک جانب یہ سارا بلدیاتی مسائل، شہری مسائل، صوبائی حکومت کی کارکردگی ہے، اور دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ ابھی شہر میں 3 دن پہلے فیڈرل بیریا بلاک 15 میں گھر سے نوکری کے لیے نکلنے والا نوجوان، اس کو گھر کی دہلیز پر گولی مار دی گئی۔ یہ ہے آپ کا انصاف، یہ ہے آپ کا تحفظ؟ شہری جائیں تو کہاں جائیں؟ کہاں آپ نہ شہریوں کو تحفظ دے سکتے ہیں، آپ نہ شہریوں کو امن دے سکتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ گزشتہ سال بھی 111 افراد چھینا جھپٹی، موبائل چھیننے کے چکر میں، بائک چھیننے کے چکر میں لوگوں کو مار دیا گیا، اور یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ ذمہ داری تو براہ راست قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے، یہ ذمہ داری تو وزیر داخلہ کی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں اس طرح شہر کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنے گھر کی دہلیز پر جان دے رہے ہیں نوجوان۔ یہ ذمہ داری براہ راست صوبائی حکومت، وزیر داخلہ، پولیس، رینجرز، سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے۔ جب کسی کی جان جاتی ہے اس سے پوچھئے، اس کے گھر والوں سے پوچھئے کیا گزرتی ہے گھر والوں پر، کس کرب سے، کس اذیت سے لوگ گزرتے ہیں۔
اور کارکردگی تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ صرف جنوری کے مہینے میں 26 دنوں میں صورتحال بار بار بتانا پڑتی ہے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کہ صرف شہر میں کتے کے کاٹے کے 2000 کیسز اسپتالوں میں رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ہے آپ کی کارکردگی. دوسری جانب پیپلز پارٹی اپنے جس ویژن کے تحت کام کر رہی ہے اور وہ ویژن صرف اور صرف یہ ہے کہ تعلیم سے لوگوں کو محروم کیا جائے, ملک کے مستقبل سے کھیلا جائے, نوجوانوں کو پاکستان سے مایوس کیا جائے, یہاں تک کہ ملک کا وہ طبقہ کہ جس کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے, تحقیق سے ہوتا ہے, پڑھا لکھا طبقہ, اس کو بھی اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں. پچھلے 10 دن سے پورے صوبہ سندھ کی جامعات میں کلاسوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے, لیکن پیپلز پارٹی اپنے ویژن پر قائم ہے کہ جہالت سب کے لیے. بات جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہے, بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے, اساتذہ کرام کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں فپیوسا سندھ چیپٹر کے اختیار گھمرو صاحب کو, جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کی پوری ٹیم کو, کہ انہوں نے جس طرح مزاحمت کی ہے سندھ کی جامعات میں, سندھ کی ساری جامعات بشمول کراچی یونیورسٹی, این ای ڈی یونیورسٹی, جس طرح وہ 10 دن سے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور مقدمہ کیا ہے؟ ملک کے مستقبل کا مقدمہ ہے. جامعات کو آپ خود مختاری دینے کے بجائے بیوروکریٹس کے حوالے کر دیں. آپ جامعات میں واضح ہدایت کے باوجود ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کہ یہاں ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جو تعلیم میں, تحقیق میں, جو ریسرچ جرنل جن کے ہوں, جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں, یہ واضح ہدایت موجود ہے. اور یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے 44ویں اجلاس کے اندر یہ چیز کنسنسس کے ساتھ طے ہوئی تھی کہ کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیوروکریٹ ہونا چاہیے. وہ بیوروکریٹ کہ جنہوں نے پاکستان کو 70 سال کے اندر میں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. آپ چاہتے ہیں کہ وہی بیوروکریٹ اب ان جامعات کے اندر رول کریں, ان جامعات کے اندر وہی آگے بڑھیں. اور پھر آپ نے جتنے ماشاءاللہ سے اسپوکس پرسن بنائے ہوئے ہیں, جو آپ کے وزراء ہیں, ان کی فوج ظفر موج ہے. اللہ ماشاءاللہ 44 وزراء مشیر معاون خصوصی ہیں, 18 آپ کے اسپوکس پرسن ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جامعہ کراچی میں کیسے کیسے نام رہے ہیں. اے بی حلیم صاحب, اشتیاق حسین قریشی صاحب, یہ ساری تعلیمی شخصیات تھے. محمود حسین صاحب, سلیم الزما صدیقی صاحب, معصوم علی ترمیزی صاحب, ڈاکٹر ظفر سیفی صاحب, ظفر زیدی صاحب, پیر زادہ قاسم صاحب, یہ سارے لوگ تعلیمی شخصیات تھے. ایون جمیل جالبی صاحب جو بیوروکریسی سے تھے, آپ تو ان جیسا بھی ایک آدمی لا کے نہیں دکھا سکتے. اور سندھ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, سندھ یونیورسٹی میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ, ماہر تعلیم, تاریخ دان, 14 دن کا. لوگ کہتے تھے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی. ہمارے وزیر توانائی بھی یہ بات کہتے تھے. آج وہی آئی پی پیز ہیں, معاہدوں پہ نظر ثانی ہو رہی ہے. بیشتر معاہدے وہ ہیں کہ جن پر نظر ثانی کے ذریعے اس وقت تک 1100 ارب روپے کی خود حکومت کہتی ہے کہ بچت ہوگی. پچھلے سال 2000 کیپیسٹی چارجز کے نام پر ان آئی پی پیز کو دیے گئے.
لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ بچت ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں پہنچ رہا؟ کیوں عوام کو بھاری بھاری ٹیکسز ادا کرنا پڑ رہے ہیں ان بلوں کی صورت میں؟ صرف کے الیکٹرک 8 سے 10 ٹیکسز ہیں جو عوام ادا کر رہی ہے، اس پر MUCT ٹیکس بھی ڈال دیا گیا، جی ایس ٹی ایڈیشنل جی ایس ٹی، مزید اس پہ جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیا آپ نے، اور یہ سارا دھندا کے الیکٹرک، نیپرا اور حکومت کی سرپرستی میں جاری ہے۔ ایک ایسا شیطانی اتحاد بن گیا ہے اور جس میں سارے لوگ انوالو ہیں کہ جو کے الیکٹرک کی پہلے نشکاری میں تھے، پیپلز پارٹی، MQM، یہ سارے لوگ پہلے مشرف دور میں MQM، مشرف صاحب کی چھتری تلے، اور اس کے بعد زرداری صاحب، MQM، سب نے مل کر وہ ادارہ کہ جسے ایک سوانح خواب دکھایا گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کی بجلی سستی ہو جائے گی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا اور سبسڈی دینا نہیں پڑے گی۔ آج 19 سال گزرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ نہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، نہ بجلی سستی ہوئی، اور 19 سال گزرنے کے بعد کے الیکٹرک انہی 40 سال کے پرانے بوسیدہ پلانٹ چلا رہا ہے، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ جنریشن میں 20% کمی واقع ہوئی ہے، جو کنزیومر 18 لاکھ تھے وہ بڑھ کر 38 لاکھ ہو گئے ہیں صارفین، اور دوسری جانب یہ سارے چیزیں ہیں جو کے الیکٹرک کے ذریعے جس طرح کراچی کے شہریوں کو پیس کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور مونس صاحب کہتے ہیں، مونس الوی صاحب، کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ مونس صاحب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے الیکٹرک دشمن ہے۔ ہم مونس صاحب آپ کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، صوبائی حکومت کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، جب تک آپ کراچی دشمنی ختم نہیں کریں گے آپ سے دشمنی جاری رہے گی۔ ہمارا پرسنل کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے، اور جماعت اسلامی اس حوالے سے آواز بلند کرتی رہے گی۔ کے الیکٹرک وہ ادارہ ہے جو 200 ارب روپے کا نادہندہ ہے سوئی سدرن گیس کا۔ کے الیکٹرک کو کراچی کے شہریوں کے کلو بیک کے 54 ارب روپے ادا کرنا ہے، ریلوے کے 70 ارب روپے ادا کرنا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک جانب، دوسری جانب لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالو، بھاری بھاری بل دو، اور جب لوگ کہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، آواز بلند کریں، عدالت کا راستہ اختیار کریں، نیپرا میں آواز بلند کریں، جہاں نیپرا میں بھی صرف جماعت اسلامی ہوتی ہے یا تاجر برادری ہوتی ہے، کوئی پارٹی نیپرا میں موجود نہیں ہوتی ہے، نہ PTI، نہ پیپلز پارٹی، نہ MQM، کیونکہ سب کا نیکسس بنا ہوا ہے، اتحاد بنا ہوا ہے۔ بات کریں گے تو صرف لپ سروسز ہوں گی، کوئی اس کے خلاف اقدام نہیں اٹھایا جائے گا۔ لہذا جماعت اسلامی نے پورے پاکستان میں 31 جنوری کو IPPs اور کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ شہر کراچی میں 13 مرکزی مقامات پر، شہر کے مرکزی چوکوں پر انشاءاللہ تعالی 31 جنوری کو شام 5 بجے انشاءاللہ تعالی بھرپور احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے، اور عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، عوام کو نکالا جائے گا۔ میں کراچی کے شہریوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ آئیے ہمارے اس احتجاج میں شامل ہو جائیے، کے الیکٹرک کے ظلم کے خلاف آواز بلند کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کراچی شہر کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ شہر کے مسائل کے حوالے سے، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، پانی ہو، بجلی ہو، ان سارے امور کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہماری حق دو کراچی تحریک جاری ہے، ہماری مزاحمت جاری ہے، آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اس آواز کو بلند کرنے کے لیے دھرنا دینے کی ضرورت پڑے گی تو دھرنا بھی دیں گے، احتجاج کرنے کی ضرورت پڑے گی احتجاج بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔